وہ سال میں ایک بار آتا ہے، ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں، وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے، تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک بار، یعنی ہر سینٹنس میں سال میں ایک بار کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں once in a year۔ once in a year means سال میں ایک بار۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹنس پلس once in a year۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور once in a year means سال میں ایک بار۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ وہ سال میں ایک بار آتا ہے، he comes once in a year۔ he comes once in a year۔ he comes یہ سینٹنس ہے اور once in a year means سال میں ایک بار۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں، we meet once in a year۔ we meet once in a year۔ وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے، she plays once in a year۔ she plays once in a year۔ تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو، تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو۔ you come home once in a year۔ you come home once in a year۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں سال میں ایک بار گاؤں جاتا ہوں۔ میں سال میں ایک بار گاؤں جاتا ہوں۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس۔ میں نے اس سے دل لگا لیا ہے، کسی سے دل مت لگانا۔ تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا، اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دل لگانا، یعنی ہر سینٹنس میں دل لگانا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنیکٹ ہارٹ ٹو۔ کنیکٹ ہارٹ ٹو مین دل لگانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس کنیکٹ۔ کنیکٹ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، اور، ہیز، ہر، دیئر، پلس ہارٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہم، ہر، دیم یا ناؤن۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ میں نے اس سے دل لگا لیا ہے، I have connected my heart to her۔ I have connected my heart to her۔ یہ present perfect ٹینس کا سینٹنس ہے جس کا ہیلپنگ ورب have ہے اور connected یہ کنیکٹ کا تھرڈ فارم ہے، مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے اور ہر یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کسی سے دل مت لگانا۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یو شوڈ ناٹ ہیو کنیکٹڈ یور ہارٹ ٹو ہر۔ یو شوڈ ناٹ ہیو کنیکٹڈ یور ہارٹ ٹو ہر۔ اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ He has connected his heart to you۔ He has connected his heart to you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے دل مت لگانا۔
اس سے دل مت لگانا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks for watching. دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. دیکھتے ہی دیکھتے ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان نو ٹائم. ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس ان نو ٹائم. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے. یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی یعنی پتہ بھی نہ چلا اور شام ہو گئی. It's evening in no time. It's evening in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا یعنی ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ غائب ہو گیا. He disappeared in no time. He disappeared in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. He ran away in no time. He ran away in no time. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. Everything was ruined in no time. Everything was ruined in no time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دیکھتے ہی دیکھتے 12 بج گئے. دیکھتے ہی دیکھتے 12 بج گئے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو. کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو. پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے معاملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ٹرمز آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ان ٹرمز آف پلس ناؤن یا ورب پلس ING جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ان ٹرمز آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کے معاملے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو. ان ٹرمز آف اسٹڈی یو آر پور. In terms of studying you are poor. کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو. In terms of playing you are very sharp. In terms of playing you are very sharp. پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے. In terms of earning money I have bad luck. In terms of earning money I have bad luck. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. میں اپنی صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا پکانے کے معاملے میں بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ تمہیں اسے ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اسے وہاں جانا چاہیے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the point is that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. The point is that پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے. The point is that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean بات یہ ہے کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. The point is that we should help others. The point is that we should help others. بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے ملنا چاہیے. The point is that you should meet him.
The point is that you should meet him. बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए. The point is that he should go there. The point is that he should go there. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. One more example for better understanding. बात यह है कि वो समझता नहीं है. बात यह है कि वो समझता नहीं है. The point is that he doesn't understand. The point is that he doesn't understand. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए. बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता. ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ नहीं. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. देयर इज़ नथिंग प्लस कामा अगर लिखना हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट. कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता. देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक. देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक. देयर इज ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है. ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता. देयर इज नथिंग आई कांट डू. देयर इज नथिंग आई कांट डू. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता. देयर इज नथिंग आई कांट बाई. देयर इज नथिंग आई कांट बाई. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता. देयर इज नथिंग आई कांट लर्न. देयर इज नथिंग आई कांट लर्न. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. बस यही बचा था खरीदने को. बस यही बचा था पकाने को. बस यही बचा था देखने को. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था यानी बस यही बाकी था. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. ओनली दैट वाज लिफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. बस यही बचा था खरीदने को यानी बस यही बाकी था खरीदने को. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय. बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है विच मीन खरीदना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बस यही बचा था पकाने को यानी बस यही बाकी था पकाने को. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक. कुक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है विच मीन पकाना. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बस यही बचा था देखने को. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. बस यही बचा था बताने को यानी बस यही बाकी था बताने को. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल. ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल. टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है विच मीन बताना. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. बस यही बचा था सुनने को. बस यही बचा था सुनने को. वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है. इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है.
تم سے ملنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ضروری ہے یعنی اہم ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس امپورٹنٹ ٹو۔ یہ اٹس کا شارٹ فارم ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو، اس کے بعد آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دم پلس ٹو کے بعد وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہو تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے یعنی وہاں جانا میرے لیے اہم ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو گو دیا، اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو گو دیا، اٹس امپورٹنٹ ٹو مین ضروری ہے، اہم ہے، گو یہ وی ون ہے جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے وچ مین جانا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، انگلش سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے یعنی انگلش سیکھنا تمہارے لیے اہم ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو لرن انگلش، اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو لرن انگلش۔ لرن یہ وی ون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے وچ مین سیکھنا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم سے بات کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیم ٹو ٹاک ٹو یو، اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیم ٹو ٹاک ٹو یو۔ ہیم یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، ٹاک یہ وی ون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، پیسہ کمانا میرے لیے ضروری ہے یعنی پیسہ کمانا میرے لیے بہت اہم ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو ارن منی، اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو ارن منی۔ ارن یہ وی ون ہے جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے وچ مین کمانا، منی مین پیسے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں رہنا تمہارے لیے ضروری ہے، یہاں رہنا تمہارے لیے ضروری ہے۔